ایک دن ایک لڑکا میرا میدان سے ڈرتا ہوا اور آنسو بہاتا ہوا میرے پاس آیا اور اس نے آ کر مجھے کہا کہ اے اماں جان جلد چلو اور چل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو کہ کیا ہوا ہے، اب تو وہ وفات پا چکے ہوں گے۔ یہ سن کر میں بہت ہی گھبرائی اور اسی گھبراہٹ میں اٹھی اور پھر بار بار اپنے بیٹے سے پوچھا کہ بتاؤ کیا ہوا ہے۔ وہ لڑکا بولا کہ اے اماں جان ہم سب بھائی کھیل رہے تھے، اس وقت ایک شخص نے اچانک آ کر ہمارے سامنے محمد کو پہاڑ پر لے جا کر لٹا دیا اور پھر ان کا پیٹ چھاتی سے ناف تک چیر ڈالا، اور یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں، اور میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ وہ شخص اب تک ہے یا نہیں۔ اور اکثر روایتوں میں یوں آیا ہے کہ دو جانور گدھ کی شکل کے تھے، آ کر کہنے لگے یہ وہی لڑکا ہے۔ دوسرا بولا ہاں۔ تب دونوں جانور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک گئے اور آن حضرت ان کو دیکھ کر ڈر گئے اور پھر رونے لگے۔ تب ان جانوروں نے سینہ مبارک چاک کیا اور دل بے کینہ کے اندر سے جو خون مردہ سیاہ تھا نکال ڈالا اور کہا کہ یہ خون سیاہ زہرا شیطان ہے اور ہر شخص کے دل کے اندر یہ خون سیاہ رہتا ہے، اور اب سے وسوسہ شیطان مردود کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک میں اثر نہیں کرے گا۔ پھر اس کے بعد دل مبارک کو آب برف سے دھو کر اسی جگہ پر رکھ دیا اور سینہ مبارک بھی سی دیا اور مرہم سکینہ جو ایک قسم کا مرہم ہوتا ہے وہ اس پر رکھ دیا۔ اس سے بہت جلد آرام ہو گیا اور مہر نبوت سے مہر کے جیسا تھا ویسے ہی کر دیا۔ اور اس عرصے میں حلیمہ کے بیٹے سب جو گھر میں کھانا کھانے کو گئے تھے انہوں نے بھی آ کر یہ ماجرا دیکھا، پھر نہایت ہی سرا سیما ہو کر دوڑتے ہوئے اپنی ماں سے جا کر یہ ماجرا کہا۔ بس حلیمہ کہتی ہے کہ میں اس بات کو سنتے ہی اسی وقت دوڑی، جا کر کیا دیکھتی ہوں کہ محمد ایک پہاڑ پر آرام سے بیٹھے آسمان کی طرف اپنا منہ کر کے ہنس رہے ہیں۔ میں نے جاتے ہی ان کے سر و چشم کو چوم کر کہا اے میری جان میں تمہارے صدقے جاؤں، مجھ سے کہو آج تم پر کیا گزری ہے۔ بولے خیر ہے۔ سب بھائی گھر میں کھانے کے واسطے گئے تھے اور میں اکیلا تھا۔ اچانک دو جانور آئے اور مجھ کو وہاں سے لے کر یہاں آئے، اور مجھ کو معلوم ہوا کہ وہ دونوں جانور شکل میں دو فرشتے تھے، ایک کے ہاتھ میں آفتابہ پانی کا اور دوسرے کے ہاتھ میں تشت زری تھا۔ انہوں نے پھر مجھے لٹا کر میرے پیٹ سینے سے لے کر ناف تک چیر ڈالا، لیکن اس سے مجھے کچھ بھی درد و الم نہیں معلوم ہوا، اور جو کچھ میرے پیٹ کے اندر تھا اس کو نکال کر تشت میں رکھ کر دھو ڈالا، پھر اس کے بعد اس جگہ پر رکھ دیا۔ اس کے بعد دوسرے شخص نے آ کر میرے پیٹ کے اندر اپنا ہاتھ ڈالا اور میرا دل نکالا اور اس کے اندر جو خون سیاہ تھا وہ نکال ڈالا، اور پھر میرا دل بھی اسی طرح اس جگہ پر نصب کر دیا اور میرے جسم کو درست کر دیا، پھر وہ بہت جلد غائب ہو گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ حلیمہ دائیں کہتی ہے کہ جب میں نے یہ ماجرا سنا اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تو میں اسی وقت درگاہ خداوندی میں سجدہ ریز ہو گئی۔ اس کے بعد یہ بات جب تمام خلائق کو معلوم ہوئی تو وہ سن کر کہنے لگے کہ محمد کو آسیب ہوا ہے یا پھر کوئی بڑا مرض ہوا ہے، ان کو تو کاہنوں کے پاس لے جانا چاہیے تاکہ ان پر وہ کچھ پڑھ کر پھونکیں یا پھر کچھ نہ کچھ دوا کریں۔ تب کچھ لوگوں کے کہنے سے ان کو کاہنوں کے پاس میں لے گئی اور اول سے آخر تک اس قصے کو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظہور میں آیا تھا بیان کیا۔ یہ سن کر سب کاہنوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اپنی گود میں لیا اور آپس میں کہنے لگے اے لوگو اس لڑکے کو زندہ مت چھوڑو، اگر یہ بڑا ہوگا تو تمہارے تمام بتوں کو توڑ ڈالے گا اور تم کو بہت ذلیل و خوار کرے گا، سوائے خداوند قدوس کے اور کسی کو نہ مانے گا، اور جو دین تمہارا ہے اس کو بھی باطل کرے گا، اور پھر ایک ہی خدا کی طرف تم سب کو بلائے گا اور تم سب اپنے دین کو بھول جاؤ گے۔ حلیمہ کہتی ہیں کہ جب میں نے اپنی گود میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا اور پھر میں نے کاہنوں سے کہا کہ تم لوگ دیوانے ہو جو تم بات کہتے ہو، اگر میں ایسا ہی جانتی ہوتی تو پھر ہرگز تمہارے پاس اس لڑکے کو نہ لاتی۔ پھر کچھ دیر کے بعد خاتم الانبیاء کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے آئی اور ان کے نور سے اور خوشبو سے میرا گھر روشن و معطر ہو گیا۔ یہ دیکھ کر لوگوں نے مجھ سے کہا کہ تم اس لڑکے کو جلد اب عبد المطلب کے حوالے کر دو تاکہ تم امانت سے خلاصی پاؤ۔ پھر میں ان کو لے کر اپنے گدھے پر سوار ہو کر مکے کو جاتی تھی کہ اچانک راستے میں ایک غیب سے آواز آتی، کسی نے مجھ کو کہا کہ اے حلیمہ تم کو مبارک ہو، بس یہاں تک کہ میں آہستہ آہستہ مکے کے پاس بطحی میں جا کر پہنچی۔ وہاں میں نے ایک گروہ جماعت کی دیکھی اور وہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھا کر میں اپنی حاجت کو گئی۔ وہاں بھی ایک آواز میں نے سنی اور پھر پیچھے کی طرف میں نے اپنی نظر کی تو میں نے اس جگہ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا۔ پھر میں نے اس جماعت سے پوچھا کہ صاحبو یہاں جو ایک لڑکا بیٹھا تھا وہ کہاں گیا؟ انہوں نے ہم کو جواب دیا کہ ہم نے اس لڑکے کو نہیں دیکھا اور ہم کو یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ لڑکا کون تھا، اس کا کیا نام تھا۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ ان کا نام محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ہے۔ بس میں چاروں طرف بہت دوڑی اور کافی دیر تک دیکھتی رہی لیکن ان کو نہ پایا، اور رو رو کر
میں یہ کہہ رہی تھی کہ یا الہی تو نے ان کی برکت سے ہی مجھے فیض المرام کیا ہے اور ہم کو فراغت ہوئی اپنا دودھ پلا کر، اور اب وہ بڑے ہو گئے ہیں، اس وجہ سے میں نے ان کو جن کا لڑکا ہے دینے جاتی ہوں تاکہ میں اپنی ذمہ داریوں سے خلاصی پاؤں۔ نہ جانے اب اس لڑکے کو اس جگہ سے کون اٹھا کر لے گیا ہے۔ پھر وہ قسم اپنے لات و عزا کی کھا کر کہنے لگی کہ اگر مجھ کو نہ ملے گا تو میں اس پہاڑ پر جا کر پتھروں سے اپنا سر پھوڑوں گی۔ یہ سن کر وہ مجھ سے کہنے لگے کہ تم ہم سے ہنسی کرتی ہو جو ایسی بات کہتی ہو، اور تمہارے ساتھ تو ہم لوگوں نے کوئی لڑکا دیکھا ہی نہیں، تم کیوں جھوٹ بولتی ہو؟ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ یہ بات سن کر میں بالکل نا امید ہو گئی اور اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر واویلا کرنے لگی اور بار بار اپنے منہ سے کہنے لگی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کہاں ہو؟ یہ کہتی تھی اور برابر روتی جاتی تھی، اور میرا رونا دیکھ کر اور لوگ بھی رونے لگے۔ پھر دیر بعد ایک بڑا مرد دیکھا، اس کے ہاتھ میں ایک عصا بھی تھا۔ وہ میرے قریب آ کر کہنے لگے کہ اے دختر تم کیوں روتی ہو؟ میں نے کہا لڑکا میرا یہاں سے گم ہو گیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ جس جن نے تمہارا لڑکا لیا ہے میں اس کو بتا دیتا ہوں، تم فلانے کے پاس جاؤ اور رو مت، تمہارا لڑکا اس کے پاس ضرور ملے گا، تم اپنی خاطر جمع رکھو اور اس سے جا کر اپنا لڑکا لے لو، وہ البتہ ضرور تم کو تمہارا لڑکا دے گا۔ پھر میں نے یہ سن کر وہاں جا کر آواز دی جس جگہ اس نے مجھ کو بتایا تھا، اور میں نے کہا کہ تم کو شرم نہیں آتی کہ جس دن لڑکا پیدا ہوا تھا وہ تجھ کو معلوم نہیں ہے کہ لات و عزا پر اس دن کا کیا صدمہ گزرا تھا؟ تب اس نے کہا کہ میں اپنے سردار کے پاس جاتا ہوں کیونکہ تمہارا لڑکا تو وہی دے گا۔ تب اس نے اپنے سردار سے جا کر کہا کہ اے سردار، ہمارے آپ کی مہربانی تو قوم قریش پر بہت ہے۔ اور اس وقت دختر حلیمہ سعدیہ یہ کہتی ہیں کہ ایک لڑکا جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ گم ہو گیا ہے، اگر تم اس کو لا دو گے تو تمہاری بہت مہربانی قوم قریش پر ہوگی۔ حلیمہ کا کہنا ہے کہ میں نے دیکھا کہ اس وقت حبل بت نے دوسرے بتوں کو پکارا، وہاں سے یہ آواز آئی اے حبل ہم سب یہاں سے نکل جاتے ہیں کیونکہ ہم سب اس لڑکے کے ہاتھ سے مارے جائیں گے۔ پھر کہتی ہیں کہ میں نے ایک شخص نورانی چہرے والے کو دیکھا اور مجھ سے آ کر کہنے لگا کہ اے حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ لڑکا در حقیقت خدا دوست ہے اور نہایت اچھی طرح سے ہے، اور تم کچھ اندیشہ مت کرو۔ اور مجھ کو اس بات کا ڈر ہوا کہ اگر عبد المطلب کو یہ خبر پہنچی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم گم ہو گئے ہیں تو میرا جینا محال ہو جائے گا۔ اور میں یہ سن کر ان کے پاس چلی ہی تھی اور کچھ ہی دور پہنچی تھی کہ راستے میں عبد المطلب سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے میرا حال پوچھا اور میری کیفیت دیکھ کر وہ کہنے لگے اے حلیمہ تم کیوں مضطرب نظر آ رہی ہو، آخر کیا بات ہے؟ میں نے کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے پاس لاتی تھی، مقام بطحی میں مجھ سے وہ گم ہو گئے ہیں۔ یہ بات سن کر عبد المطلب کہنے لگے کہ شاید ان کو کسی نے مار ڈالا ہوگا۔ پھر انہوں نے اپنی تلوار اپنے ہاتھ میں لی اور بہت ہی غصے میں بھرے آتے تھے، اور کوئی شخص بھی مارے ڈر کے ان کے سامنے نہ آتا تھا۔ بس اسی طرح ننگی تلوار ہاتھ میں لے کر ایک بلند آواز دی اور پکارا اے اہل قریش سب حاضر ہوں۔ چنانچہ اسی وقت تمام اہل قریش سب کے سب حاضر ہو گئے اور پھر کہنے لگے بتاؤ کیا بات ہے؟ عبد المطلب نے ان تمام اہل قریش سے کہا کہ میرا پوتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ حلیمہ دائی کے پاس تھا وہ واپس لا رہی تھی، میدان بطحین میں گم ہو گیا ہے۔ یہ سن کر ان سب لوگوں نے قسم کھا کر کہا کہ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ملیں گے اس وقت تک ہم لوگوں پر کھانا پینا سب کچھ حرام ہے۔ پھر اسی وقت سب کے سب عبد المطلب کے ہمراہ نکل پڑے اور ان میں سے 100 آدمیوں نے کہا کہ چلو ہم سب خانہ کعبہ میں جا کر خدا سے التجا کریں۔ یہ سنتے ہی عبد المطلب نے ان سب کو چھوڑ کر کعبے کے آستانے پر جا کر اپنا سر زمین پر رکھ کر کہا۔ جب انہوں نے بہت ہی دریافت کی تو غیب سے ایک آواز آئی اے عبد المطلب کچھ اندیشہ مت کر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آرام سے رکھا ہے اور کچھ ڈر نہیں ہے۔ پھر یہ تسلی سن کر عبد المطلب خانہ کعبہ سے نکل آئے اور با شمشیر برہنہ وادی تہامہ کی طرف گئے، اور آگے ورقہ اور نوفل اور مسعود اور نفی جاتے تھے۔ جب وہ مقام بطحی میں جا پہنچے تو انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ ایک سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھے ہیں۔ مسعود نے پوچھا کہ اے لڑکے تم کون ہو؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سید یتیم غریب ہوں اور میرا نام محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد المناف ہے۔ یہ سن کر انہوں نے جا کر عبد المطلب کو خوشخبری دی۔ عبد المطلب جب سرور کائنات کے پاس آئے پوچھا اے لڑکے تم کون ہو؟ فرمایا کہ میرا نام محمد ہے اور میں آپ کی نسل سے ہوں۔ کہا تم اپنا نسب نامہ بتاؤ، کس کے فرزند ہو؟ یہ سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد المناف ہوں۔ یہ سنتے ہی عبد المطلب سید الکونین
کو اپنی گود میں لے کر وہاں سے چلے آئے، پھر کعبے میں آ کر طواف کیا اور کہا نعوذ بواحد من شر کل حاسد۔ اور مکے کے شہر میں جتنے قریشی تھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے بہت خوش ہوئے، اور عبد المطلب نے بہت ہی انعام و اکرام دے کر حلیمہ دائی کو خوش کر کے ان کے وطن رخصت کر دیا۔ ناظرین سامعین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے ان واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنا خاص کرم تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء اور تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ اس طرح کی مزید اسلامی ویڈیوز، قصص الانبیاء جن کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے، اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔